من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا اور اے محبوب آپ کہیے کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب جانتا تو اللہ استکثرت من الخیر تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا وما مسنی السوء اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نذیر و بشیر میں تو صرف ڈرانے والا خوشخبری سنانے والوں لقوم یؤمنون اس قوم کو جو ایمان لاتے۔ تفصیلات اس کی شروع ہیں۔ کل ہم نے ایک مثال دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، مسلم شریف کی حدیث تھی کہ مجھے پتہ کہ تو نفع نقصان نہیں دیتا مگر میرے نبی نے بوسہ دیا اس لیے میں دیتا ہوں۔ تو پھر ہم نے اس پر مفسرین کے نظریات بیان کیے کہ انہوں نے بولا کہ حجر اسود تو فائدہ دیتا ہے نفع لیکن وہ خود نہیں دیتا، یہ اللہ کے عطا سے دیتا۔ پھر ہم نے اس آیت کے بھی مفسرین نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نفع نقصان اپنے نفس کو نہیں دیتا، یعنی میں خود جتنا اللہ چاہتا ہے میں اپنے آپ کو بھی اور کائنات کے لیے بھی، پورے کائنات کے لیے بھی میں نفع دیتا ہوں کہ میں رحمت ہوں۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ حضور کا کلمہ پڑھنے سے انسان کے لیے جنت ہو کتنا بڑا نفع ہے۔ تو اس پر یہ گفتگو ابھی بھی باقی، لیکن ہم اس کو یہاں موقوف کرتے ہیں، آگے علم غیب کی طرف پھر چلتے ہیں۔ علامہ محمد یوسف ابو الحیان اندلوسی نے بھی اس پہ لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے عطا سے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے غیر سے علم محیط اور قدرت کاملہ کی نفی کی گئی ہے۔ تفسیر کبیر مرقوع میں علامہ بیضاوی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اظہار عبودیت یہ کہلوایا گیا کہ آپ بندے ہیں تو آپ ان سے ایسے کہہ دیں کہ یہ لوگ تمہیں کہیں خدا نہ کہہ دے کہ میں جو بھی کرتا ہوں تو اللہ کی عطا ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی اسی طرح لکھا کہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے سے کرتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع ہم نے یہاں پہ وہ کر دیا للعاقل تکفی الاشارہ، اور کافی مفسرین کے حوالے دیے کہ بھئی یہی توجیہ ہے، اور یہ بات غلط ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دیتے تو ہمیں کیا نفع نقصان ہوگا۔ یہ انتہائی گستاخانہ کلمہ ہے، انتہائی بے ادبی ہے، اور اس میں ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہہ دے۔ کوئی لوہے کی گاڑی بنی ہوئی نا تو وہ کہے کہ یار مجھے اس سے بڑا فائدہ ہے، کہتا نہیں کہتا یار اب میری گاڑی خراب مجھے بڑا نقصان ہوا اس سے، تو لوہے کو تو یہ کہتا ہے اور جب نبی کے بارے میں آتی تو بڑا اپنے آپ کو یعنی ثابت یہ کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ذرا وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھ رہا، ہم بڑے سمجھدار ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ بھئی یہ سب کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے، لیکن اس میں اسباب ہیں، اس میں وسیلے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور سب سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، اللہ کے عطا سے یہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اس میں اللہ کی برابری، اللہ اس میں کوئی شرک وغیرہ نہیں ہے۔ اب کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تو نہیں کر سکتا، یہ کرتے پھر کافر ہو جائے گا۔ اب علم غیب کی بات ہے کہ آج جو ہم نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اگر غیب جانتا تو میں بڑی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ اب اس پر کہ غیب کے متعلق، غیب اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ انسان کی رسائی نہ ہو، وہاں تک پوشیدہ ہو انسان سے۔ اس کے ہم لغوی معنی پھر اصطلاحی معنی اس کے بیان کرتے ہیں۔
علامہ محمد بن مکرم بن منظور افریقی متوفہ 711 ہجری، وہ لکھتے ہیں غیب کا معنی ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو۔ امام ابو اسحاق نے یؤمنون بالغیب کے تفسیر میں کہا ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا ہمارے پاس علم آیا، اگرچہ وہ غیب تھی لیکن اس غیب کا علم ہمیں حاصل ہوا۔ جنت ہے نا، آپ کو علم ہے نا، تو غائب ہے، تو اس کو غیب کا علم ہے، ہم اسی کا نام غیب کہتے ہیں۔ اب کوئی دوسرا معنی کرے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں جو چیز غیب ہے، جیسے شرع عقائد سے ہم بیان کریں گے تو کہ علم انسان سے کے پاس جو آتا ہے وہ 3 ذرائع سے ہوتا ہے۔ ایک اس میں خبر صادق ہے کہ حضور کی خبر سچی ہے تو اس کے ذریعے علم بھی حاصل ہوا۔ اللہ کی طرف سے حضور کے بعد جو خبر آئی غیب کی تو حضور کو اس کا علم حاصل ہوا، اسی کا نام ہے غیب۔ خود کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، جنت اور جہنم، اور جو چیز ان سے غائب ہے اور اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ غیب ہے۔ نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، خواہ وہ دل میں ہو۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے ورائے غیب سے آواز سنی، یعنی اس جگہ سے سنی جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔ لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ 654 پر یہ انہوں نے تعریف کی۔ علامہ محمد طاہر پٹنی متوفہ 986 وہ غیب کے معنی لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو آنکھوں سے غائب ہو وہ غیب ہے، عام ازیں کہ وہ دل میں ہو یا نہ ہو۔ مجموع بحار الانوار جلد نمبر 4 صفحہ 82۔ اصطلاحی معنی قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیضاوی، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محقق مدقق، جس کی تفسیر دنیا بھر میں پڑھائی بھی جاتی، بڑی مشکل تفسیر بھی، تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، یہ ایسے تفسیریں ہر جگہ پڑھائی جاتی، یعنی مستند ہیں۔ تو یہ غیب کے معنی کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ مخفی، وہ پوشیدہ چیز امر ہے جس کا نہ حواس، یعنی حواس خمسہ، یہ اور چھونا، یہ 5 ہیں، اس سے آپ اس کو معلوم نہ کر سکیں۔ اور آگے لکھتا ہے کہ جس کا نہ حواس خمسہ ادراک کر سکے اور نہ ہی اس کی بداعت عقل تقاضا کرے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی مثال کی بداعت عقل کیا ہے؟ آپ نے یہاں پہ ایک مردہ رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس پر عذاب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن آپ بولے کہ عجیب عذاب ہو رہا ہے یار، نہ ہل رہا ہے، نہ جل رہا ہے، نہ دھواں اٹھ رہا ہے، تو یہ غائب ہے، نہیں عذاب ہونا غائب ہے، بس عقل بھی تقاضا نہیں کرتا کہ یہ بھائی کہ عذاب ہوتا تو یہ تو کچھ نہ کچھ۔ حضور نے بولا ان قبروں والوں پر عذاب ہے، تو وہی غائب تھا نا، لیکن اللہ کے عطا سے حضور نے ان کے عذاب کو بتا دیا، پھر بولا کہ 2 شاخیں توڑی اس پر رکھ دی، بولے جب تک یہ ہری بھری رہیں گی تو ہاں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگا۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، یہ بھی دیکھیں۔ ایک قسم ہو جس کے علم کی کوئی دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عند مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اور دوسری قسم وہ ہے جس کے علم کے حصول کا کوئی ذریعہ ہو، خواہ عقل دلیل سے اس کا علم ہو، خواہ خبر سے، جیسے اللہ تعالیٰ اس کی صفات اور قیامت اس کے احوال کا علم کہ ہمارے پاس ہے، اور حضور کے ذریعے۔ اب وسیلے الگ الگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس یہ سب چیزیں حضور نے بتایا، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس اس غیب کا علم کیسا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ ہے، اور نبی کہتے بھی اس سے بشر کو ہیں، جس کو غیب اللہ تعالیٰ نے غیب کی چیزوں کو، نبی کا معنی ہے خبر دینے والے، یعنی پوشیدہ۔ ایک تو ہے کہ ہم تحقیق کر لیتے ہیں یہ ہے، اور ایک نبی بتاتا ہے علیہ السلام، تو وہ تو ہر وہ چیز بتاتے جہاں تک دنیا والوں کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اب قبر میں کہ عذاب ہے ثواب ہے، ہمیں کیا پتہ؟
اگر اتنے دور گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، کتنے علماء اب جو اہل و بدع ہیں انہوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا، بولے کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ اگر وہی کوئی سائنسی طریقے سے ہوتا تو پتہ کر لیتے کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ غیب کی چیزیں ہیں۔ وہاں جنت کا باغیچہ ہے، لیکن ہم تو ہوتے تو کوئی باغیچہ نہیں ہوتا، جنت کی نعمتیں نظر نہیں آتی، عذاب ہے فلاں نظر نہیں آتی، تو غیب ہے نا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے عطا سے حضور کہہ دیں انہیں عذاب ہو رہا ہے، انہیں یہ غیب کی چیز ہے۔ اس پر مزید علماء نے گفتگو کی ہے۔ علامہ محی الدین شیخ زادہ نے بھی اس کی تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی نے اس کی تعریف کی ہے مفردات میں، علامہ احمد شہاب الدین خفاجی نے اس کی تعریف کی۔ لیکن جو چیزیں بہرحال یہی اس کا لب لباب ہے کہ جہاں تک انسان کی رسائی نہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے سورہ آل عمران میں 179 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور وہ ان کے رسول ہیں تو انہیں غیب کی خبریں دیتا ہے اور پھر آگے وہ دنیا والوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسروں نے اہل بدعت نے ایک تعویل کی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ علم نہیں ہوتا، یہ اطلاع علی الغیب ہوتی ہے اور انباء بالغیب ہوتی ہے، یہ ان کی تعویل باطلہ ہے۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں نا کدا کٹ دی سر تزیم دغا بدی من لراجی کدی سر تزیم من لراجی، سمجھ آ گئی؟ بولے تو ادھر چرپائی کے ادھر 100 تب بھی تیرے سورین بیچ میں ہوں گے، اگر ادھر 100 گئے 100 سر ادھر پھر بھی بات ایک ہی ہے۔ ہاں لیکن وہ بس یہ اطلاع علی الغیب، بھائی علم حاصل ہوا یا نہیں؟ اطلاع کے ذریعے، فون کے ذریعے آیا تو نے، ہاں لیکن وہ تو آیا نا، تو نے ٹی وی میں دیکھ لیا، ہاں لیکن تمہارے پاس علم آ گیا، بس مقصد یہ۔ وہ بولتے نہیں یہ علم تو نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے۔ حیدرآباد میں ایکسیڈنٹ، کل شار فیصل پہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ لڑکی نے وہ مارے نا، تو بھئی ہمارے پاس کوئی بولے آپ کے پاس علم ہے؟ بولے ہاں جی ہاں ہے میرے پاس علم ہے۔ کیسے تیرے پاس علم ہے؟ سوشل میڈیا پہ دیکھا۔ تو وہ بولے نہیں یہ علم تھوڑی ہے، یہ تو اطلاع ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سے آگے، یہ اطلاع ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اطلاع بولے انباء بولے سب یہ تو میں نے بولا وہی بس۔ ہاں اپنا آپ دیکھے دوسروں کو ہرانا تو ہے نا۔ اگر میں بھی یہ باتیں کروں جو 1400 سال سے باتیں ہو رہی تھی تو میری شہرت پھر کیسے ہوگی؟ شہرت تو مجھے چاہیے نا، تو میں بولوں گا آج تک یہ لوگ غلط کہہ رہے تھے، یہ تو علم غیب نہیں ہے، یہ تو انباء بالغیب ہے، یہ تو اطلاع علی الغیب ہے، اس کا نام تو علم ہی نہیں ہے۔ بس یہ شہرت ہو گئی کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں تھا، مولوی سے کو پتہ چل گیا۔ میرے سامنے ویسے بھی عوام بیٹھے ہوں گے، میں بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیں گے یار ہمارے پاس علاقے میں ایک مولوی آیا تو اس نے بولے یار، وہ فارغ ہو کر آ گیا نا، تو بولا اگر یہ کام میں بھی تقریریں شروع کر دو، یہ کرو نمازیں پڑھو، یہ تو پہلے مولوی بھی کہہ رہے تھے، تو میری شہرت اور پیسہ کیسے جمع کروں گا؟ اس نے بولا ایک ایسے کام کرتا ہوں کہ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ میری پہچان ہو جائے کہ بھئی ہے کوئی عالم دین ہے۔ اس نے سوچا تو بولا یار ایک کام کر دو، ان کو بولتا ہوں گیدڑ حلال ہے۔ تو بیٹھ گیا، بولا ہمارے ہاں بہت سارے وہابڑوں نے ایسے کام کیا، جیسے آئے نا تو بولا ان لوگوں نے دین چھپایا۔ میں نے بولا تمہیں شرم نہیں آتی بغیر تو؟ بھئی جس نے قرآن پڑھا، جس نے حدیث مبارکہ پڑھی، اس نے 10 سال 15 سال 20 سال مدرسے میں لگایا، جس کی تعریف اللہ کر رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، وہ پیسے کے لیے دین چھپائے گا؟ کم بخت ہو۔ تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے دین چھپایا تھا، میں آج تمہیں کھل کر بولتا ہوں کہ یہ گیدڑ حلال ہے۔ بولا مائے بھائی کیا کر رہے ہو یار، گیدڑ کہاں سے حلال ہے؟ بولے دکھا دو قرآن سے، دکھا دو صحیح حدیث سے، کہاں لکھا ہوئے الثعلب حرام؟
اب کل کوئی یہ بھی آ جائے گا، بولا کہاں لکھا ہوا ہے ہاں الخمر حرام؟ ایک دن اخبار میں آتا، ایک شخص میرے پاس آیا اخبار لے کر، بولا لکھا ہوا ہے اخبار شراب حرام نہیں ہے۔ میں نے بولا ادھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ہاں ایک طرح نا یہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 90 میں دیکھیں 7 طریقے سے علماء نے اس کے حرمت کے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ طریقہ، یہ وہ لفظ حرام، اس نے بولا لفظ حرام نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگ ادھر سے کوئی مولوی آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ڈٹا ہوا ہے۔ بولا پوائنٹ تو مل گئے مجھے۔ 3 مہینے گزر گئے تو آخر کار بولا بھائی جمع ہو گو، بولا اب میں نے مان لیا یار کدھر حلال ہے، مان لیا وہ حرام ہے، مان لیا کہ حرام ہے۔ اب اس نے بولا اتنی شہرت ہو گئی، ہر وقت بولے، ہر کوئی کہتا اس کے پاس چلیں یار جس نے تمام مولویوں کو نچا کے رکھ دیا تھا، ایسے دلائل دیے، مولوی پریشان تھے یار کہ زبردست مولوی، اور اس کے پاس چلے تو بولا پھر وہ جو ہے نا، اس نے بولا یہی میں چاہتا تھا۔ سب کا حال ہے، مسجد کے جو اپنے علاقے کے جتنے بھی امام ہیں، باہر بیٹھنے والوں کی سب کی سوچ ہے کہ ہمارے امام ہمیں کچھ نہیں بتاتے، ہمارے امام ہمیں کچھ نہیں بتاتے، جو ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ گھر کی مرغی دال برابر ہے۔ امام صاحب سے سوال کرنا نہیں، پوچھنا ہے نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیسے۔ ارے انہیں سوال کرنے کا طریقہ بھی تو آئے، سوال کرنا تھوڑی اس کو آتا ہے۔ اب یہ تو دنیا ان کی لیلا ہے، اس کی مجنون ہے، بس اتنے حد تک ہے۔ میں تو جب الٹا سیدھا بولتا ہے نا پھر اس کو سیدھا کرتا ہوں۔ میں نے بولا کتے کی دم تو ویسے بھی سیدھا تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہاں اول تو میں اپنی بتا رہا ہوں کہ مجھے شیطان اکثر کھینچے رکھتا ہے، میں نہیں ہوتا، میں ادھر نہیں آتا۔ نہیں بھائی، شیطان کی کوشش ہے، علماء کے پاس بیٹھیں گے تو لازم بات ہے دین تو سیکھیں گے۔ صحیح بات کی آگے، ہاں کوئی بریانی حلوہ ہو تو پھر آ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ غیب کی بعض خبریں جن کی ہم آپ کے طرف وحی کرتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، سو وہ اپنے غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا ما سوا ان کے جن سے وہ راضی، اور وہ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اسی طرح دوسرے بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے طرف سے آتا ہے یہ حقیقتاً علم غیب نہیں ہے، بلکہ غیب کی خبریں ہیں۔ جو چینل ٹی وی پر چلتے ہیں نا، یہ جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں، اس کے ذریعے تمہیں پتہ نہیں چلتا کون مر گیا کوئی زندہ ہے، یہ تو خبریں ہیں۔ کیا ہے؟ خبریں ہیں۔ فہیم، یہ خبریں ہیں۔ کوئی بولا مجھے پتہ چل گیا فلاں مر گیا فلاں، بولا نہیں، یہ جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا اس کے ذریعے علم حاصل نہیں ہوتا، وہ تو خبریں ہوتی ہیں۔ الخبر یحتم الکذب والصدق۔ ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کو جو غیب کی خبریں بتلائی گئی ہیں ان سے ان کو علم غیب حاصل نہیں ہوا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ شرح عقائد اور دیگر علم کلام کے کتابوں میں مذکور ہے کہ علم کے 3 اسباب ہیں، علم کے 3 ذریعے ہیں کہ انسان جس چیز کو سمجھتا ہے، علم کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھ لینا۔ کیا ہے؟ خبر صادق، سچی خبر آئے تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ ایسے ہوا، وہ علم ہے، بس اس چیز کو آپ نے جان لیا، ایسے ہو گیا۔ فلاں شخص مر گیا، سچی خبر آ گئی، فون آ گیا، وہ پتہ چل گیا بھئی سچی خبر ہے، علم حاصل ہوا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ تیرے پاس ہے فلاں نے کسے ڈنڈ کیا؟ ہاں میرے پاس علم ہے۔ نمبر 2 حواس سلیمہ اور عقل، اور وہی بھی خبر صادق ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی تو ان کو علم غیب حاصل ہو گیا۔ اس لیے صحیح ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے،
ہاں لیکن علم محیط یا علم ذاتی نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی یقینی غیب کی اطلاع نہیں دی جاتی، انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے، مگر جس قدر اللہ چاہتا ہے، جس قدر اللہ چاہے۔ اب اس میں آپ کو چند حدیث علماء کے اقوال کے علاوہ ایک 50 حدیثیں سنا دیتا ہوں۔ کتنی؟ 50 کافی ہے نا، کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو علم غیب دیا کہ اس پر حدیثیں بھی ہیں، تو آج تو نہیں، آج تھوڑی سنا دوں، کل سنا دوں، پرسوں تھوڑی سنو گے۔ میرے نبی کے کلام جو ہے نا کتنا پیارا ہے۔ اب ہمارے پٹھان کہتے ہیں ڈیری خوگیرہ باندھے لگی اس وقت خبر دا جانان رہتا، کبھی کہتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں جو میرے محبوب کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حضور کی باتیں ہیں، کتنی پیارے۔ حضور نے فرمایا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ تب سب غائب تھے نا، لیکن اللہ نے ان کو، ہمارے آقا مولا کو علم دیا تھا، تو اس لیے حضور نے بیان کون کرتا ہے؟ جن کو علم ہو۔ حدیث کون پڑھاتا ہے؟ جن کو علم ہو۔ قرآن کون پڑھاتا ہے؟ جن کو علم ہو۔ نماز کون پڑھاتا ہے؟ جن کو علم ہو۔ تمام کے تمام، اور سب امور بیان کر دیے۔ جس نے یاد کر لیا تو یاد ہو گیا، اور جس نے بھلا دیا وہ بھلا گیا، اس نے بھلا دیا۔ اور میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، ان میں سے کئی ایسے چیزیں واقع ہوئی ہیں جن کو میں بھول گیا، میرے نبی نے فرمایا لیکن میں بھول گیا، لیکن جب میں نے دیکھا یہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کہتا ہوں کہ زبیر آپ جا رہے ہیں، فلاں موڑ پہ جاؤ گے تو وہاں ایک بڑی نہر آئے گی، آپ بھول گئے کہ بجا رہے، جب آپ نے دیکھی ارے استاد جی نے بتایا تھا وہاں ایک نہر آئے گی، وہ نہر یہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ہم تو بھول گئے، لیکن جب وہ چیز دیتی ارے حضور نے بتایا تھا ہمیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا، تو اس کو دیکھ کر وہ یاد آ گئی۔ جیسے کوئی شب غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ یار میں نے اس کو دیکھا تھا، ملاقات ہوئی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے، میں نے 6604 اور مسلم میں بھی اور ابو داؤد میں بھی، اور یہ حدیث مرقوم ہے۔ دوسری حدیث سنا دوں، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے، پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر آ گئی، ظہر کا وقت آیا، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھائی، پھر منبر پر جلوہ گر ہوئے اور ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا، عصر کی نماز کا وقت آیا، پھر منبر سے اترے عصر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہوا۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے کی خبریں تمام کے تمام ہمیں بتا دی، جو یاد کرنے جتنا وہ کہتے ہیں جتنا برتن ہوتا ہے اتنا اس میں وہ سماتی ہے وہ چیزیں، جن کے طاقت دی، لیکن حضور نے ماکان و ماکونوں کو بیان کر دیا۔ اب ان لوگوں کو اس سے بڑی چڑے کہ ماکان و کونوں کیوں کہتے ہو بھائی، یہ تو اس سے پوچھیں تو حدیث ہے، اور حدیث کی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے خبریں دینی شروع کی حتیٰ کہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جس نے اس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ بخاری میں بھی حدیث 3152 پر ہے۔ تو اب آپ سے کوئی پوچھے گا نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، اس نے درس سن لیا، بولے گا یار تم جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے جامع عزیزیہ میں سنا تھا کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کے پورے حالات بیان کیے، دنیا ختم ہو گئی، وہ جنت میں چلے گئے، وہ جہنم میں چلے گئے، وہاں تک کے حالات بیان کیے۔
تو بھائی حالات کون بیان کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بولتا کربلا کا واقعہ بیان کروں، استاد جی مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ پتہ ہے یزید اور ظالم نے اہل بیت کو شہید کیا، باقی نہیں پتہ۔ پڑھا ہی نہیں تو پتہ کیا ہوگا؟ بیٹے آپ نماز کے فرائض بتا دیں، استاد جی مجھے نہیں پتہ۔ تو جب پتہ نہیں تو کیسے بیان کرے گا؟ تو جو کچھ ہونے والا تھا حضور نے کیسے بیان کیا؟ اللہ کے طرف سے یہ اللہ نے یہ علم دیا نا کہ بعثت معلما، بولے میں تو دنیا میں معلم بن کر آیا ہوں، سکھانے آیا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، یا اللہ میری اولاد میں ایسے نبی مبعوث کو کہ انہیں کتاب سکھائے، یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت دانائی سکھائے، انہیں پاک کرے۔ تو بھئی یہ صفات تو اللہ نے اس میں رکھے نا۔ آپ کہتے نہیں بس ہم اتنا مانتے کہ ہمارے جیسے تھا اور بس وہ تو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا، ہمیں کیا دے گا، اور دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ آپ تو قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ منافقین بھی اس طرح کرتے، بولا اونٹنی کھو گئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، ہم نے حدیث بیان کی نا، اور بولا کہ جنت میں یوں ہوا جہنم میں ہوا، حضور منبر پر بولے میرے علم میں تم یہ باتیں کرتے ہو، ارے اونٹنی پلا جگہ کھڑی بھی جاؤ۔ بھائی تو جو بات بھی بتائی اللہ کی طرف، اللہ نے یہ صفات دی ہیں۔ آج امریکہ نے ایسے وہ بنائے ہیں، کیا بنائے؟ سیٹلائٹ، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ انسان نے ایسی چیز بنائی۔ اگر اللہ کی قدرت، ہاں کہ عرضی علیہ السلام کو کتنی طاقت دی، فلاں آدمی مر رہا ہے اس کو علم دیا، جا پہنچ جاتا ہے، قوت ہے نا، فلاں کا وقت پورا ہو گیا، کتنے لوگ مر رہے ہیں ہر دن میں، ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور شیطان کو اتنی قوت تھی، ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے گمراہ کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا شیطان کی طرح ہر جگہ حاضر ہو۔ یہ نقطہ بڑا چڑھا کے پڑھتے ہیں، بولے حاضر و ناظر۔ میں نے بولا جو قرآن میں صفات ذکر ہے اس پر بات کرو یار، یہ تو حاضر ناظر قرآن میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کی صفت ہے سمیع اور بصیر، اس پر آپ یہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے حاضر ناظر، کیا سمیع و بصیر نہیں ہے کیا؟ بھائی انسان اتنا حاضر ناظر ہے جتنے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے۔ چونٹنی کی اپنی طاقت ہے، انسان کی اپنی طاقت ہے، سیٹلائٹ کی اپنی طاقت ہے، انسان نے بنائے وہ پتہ نہیں کہاں پہ اور کہاں تک وہ دنیا کو دیکھ لیتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے اور ہم کھولے، وہ ہمارے سوابی میں ہمارا گھر سامنے آ جاتی ہے، درخت کھڑا ہے، یہ فلاں فلاں۔ اب تو لائیو چلا رہے ہیں بھائی، یہ چل رہا ہے، یہ وہ کر رہے، یہ کر رہے۔ یہ تو اب جو معجزات انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کی کرامات آج دن بدن روز روشن کی طرف ہو کہ جب انسان اتنا کر سکتے، اگر اللہ تا بخاری کا حدیث ہے نا، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر یہ سے پکڑتا ہے۔ پھر آصف برخیار نے اتنا بڑا تخت اٹھایا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ اس تخت کے ایک ستون کو ہم 100 افراد ہلا نہیں سکتے، اس نے پورا آصف برخیار، اور یمن میں یہ صنعاء میں تھے، وہ روایت ہے لیکن اصل جو صحیح وہ ہے کہ وہ صنعاء میں سلیمان علیہ السلام تھے، اور وہ ہدہد پرندہ گیا تھا۔ بولا کہاں گئے تھے تم؟ تھا بولا میں نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا بہت بڑا عرش تھا اور لوگ اس کو سجدہ، اس سورج کو سجدہ کرے۔ بولا اچھا یہ خط لے جاؤ۔ تو بہرحال پھر وہ مختصر کے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے کہ اس بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا عرش یہاں حاضر ہو جاؤ۔ تو عفریت جن نے کہا کہ آپ اپنے اس کو مجلس کو برخاست کرو گے تو میں اتنے ٹائم میں لے آؤں گا۔ اور پھر اس شخص نے وقال الذی عنده علم من الکتاب، آصف برخیار اس کے امتی تھے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو اس نے بولا میں تو اتنے دیر میں لاؤں گا، آپ آنکھیں یوں جھپائے وہ سامنے ہوگا۔ تو بھئی یہ وہی ہاتھ ہے جو حدیث میں، حدیث قدسی میں ہاتھ بن جاتا ہوں ان کے، تو اسی کے اس کا نام ہے کرامت۔ سمجھ آئیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر وہ ہمارے عبد الرحمن بابا جی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، اسے چلتے ہیں پھر وہ اللہ والوں کے چال کیسے۔ اب تو وہ کہتا ہے چپیو قدم لعرش بالا رسی او مالی دل رفتار درویشانو۔ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کیسے آنن فانن گئے۔ اب سائنس نے بھی بتا دیا کہ جس کی رفتار اتنی تیز ہو جائے اس کے لیے دنیا رک جاتی ہے، اس کے لیے وقت تو حرکت نہیں کرتا۔
تو بھائی اب تو سائنس بھی بتا رہے تو مان لو نا کہ اللہ والوں کی رفتار بڑی تیز ہے، ہاں، کہ وہ اتنے رفتار سے گئے کہ ساتوں آسمانوں کو، ہاں، اور جنت اور جہنم اور سب کچھ دے کر، اور اب وہ زنجیر ابھی تک ہل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ بھئی اللہ کی قدرت ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، تو بولے پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چپا چائے دا غضب لندکڑا خاقا او خطا ندرمی گزار دا درویشانو، جس کے اوپر کہتے ہیں غضب کا کمان اٹھا لیتے نا اللہ والے، پھر ان کا وار خطا نہیں جاتا، اور فرعون کے طرح وہ دریا میں ڈوب جاتے، مر جاتے، نمرود کے طرح ان کے ناک میں مچھر جا کے اس کو مردار کر دے۔ اللہ والوں کہ ہم یہ کہتے ہیں جتنے صفات اللہ نے دیے ہیں، لیکن یہ کسی کا آج کا مولوی ممبر پر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے یہ شرک اور یہ بدعت اور یہ فلاں، اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا معاہد آیا ہوں۔ اور اس دن ہم نے قیامت کی نشانات کے بارے میں کہا تو ایک نشانی بھی یہ تھی کہ یہ لوگ اگلے لوگوں کے خلاف بولیں گے، ہاں۔ چلو آگے، یہ 50 حدیثیں بہت ساری ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ حضور نے کیا کچھ ہمیں بتایا کہ حضور کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ، کہ پھر یہی اس کو زبان پہ آئے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، حضور کی جو تعریف کرنی چاہیے وہ تو ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے۔ بس مختصر یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگی تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، بس یہ مختصر ہے۔ حسن یوسف و دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہمدار تو تنہا داری وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پیارے نبی کی سچی محبت اللہ نصیب فرمائے۔ یہ حدیث آپ سنو گے انشاءاللہ دل خوش ہوگا، اور نبی کی محبت جتنے بڑھے گی ایمان پختہ ہوگا، اور ایمان کی کسوٹی رسول اللہ کی محبت ہے۔ اور ہم ایسے نہیں کرتے کہ اب ہم بالکل وضاحت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی صفت مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے۔ وہ 3 طریقے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کی صفت اس کی ذاتی ہوتی ہے، اللہ کی صفت ازلی ابدی ہوتی ہے، اللہ کی صفت غیر متناہی ہوتی ہے۔ 3 طرح کا فرق ہے۔ مخلوق کی جتنی صفات ہیں، ایک تو اللہ کی عطا ہے، نمبر 2 وہ محدود ہے، نمبر 3 وہ حادث ہیں۔ ایسی صفت جو انسان کی صفت ہے، کوئی بھی مخلوق کے لیے مانے وہ شخص کافر ہے۔ اللہ والی صفت مخلوق کے لیے مانے کافر ہے، اور مخلوق کی صفت کافر اللہ کے لیے مانے کافر، دونوں طرح۔ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کہ اس کو کوئی کسی چیز کے بارے میں علم دے۔ ہمارے نبی کی یہ صفت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ چیزیں دی ہیں، یہ دی ہیں، یہ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سچے تعلیماتوں کو پڑھ کر سیکھ کر پھر دنیا تک پیارے نبی کی شان بیان کریں۔ ہمارے پاس تو وہ طاقت بھی نہیں، لوگ بھی سن کر وہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا نبی دیا۔ اگر تم اس طرح کہہ رہے ہو کہ نہیں بس ہمارے جیسے وہ بولے گا، پھر تو کوئی وہ نہیں ہے یار، عجیب سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔